ابصار عالم آج کل اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کر رہی ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ابصار عالم کے بچے کو تقریباً پاگل کر دیا، اتنا مارا کہ ان کا بیٹا آج پاگلوں کی زندگی گزارنے میں جو ہے وہ مصروف ہے، اور آج بھی اس کو جھٹکے لگتے ہیں اور وہ خوف کھاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہاں پر عمران ریاض نے دوستو کیسے چھترول کی ہے ابصار عالم کی، آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا۔ میں بیچ میں چلا گیا تو میں اس کا حصہ بن گیا۔ آپ کا ذاتی جھگڑا زندگی میں 10 دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ مریم نواز کا دور تھا، وہ جو پارٹی تھی دوسری جس کے ساتھ جھگڑا ہوا، ان کا تعلق کوئی مریم نواز کے کسی رشتہ دار کے ساتھ تھا۔ وہ معاملہ جناب نواز شریف کے گھر تک پہنچ گیا۔ مریم نواز نے ابصار عالم کو آرڈر دیا کہ عمران ریاض کو کس دو، تو ابصار عالم صاحب نے جناب مجھے ایک نوٹس بھجوا دیا پیمرا کا۔ میں نے ابصار عالم کو فون کیا، میں نے پوچھا ابصار عالم صاحب، میں اپنی نجی زندگی میں کسی کو گولی ماروں، کسی سے گولی کھاؤں، اس سے پیمرا کا کیا تعلق ہے؟ بھئی پیمرا کا تعلق ہے کہ میں نے آن ایئر کیا کہا اور آن ایئر کیا کیا۔ جو میرا پروگرام چلتا ہے اس کے اندر جو چیز میں نے کی ہے اس کے لیے میں رسپانسیبل ہوں۔ اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو بھائی آپ کی ڈومین بنتی ہے۔ میں نجی زندگی میں سیاہ کروں سفید کروں، میرا جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ، میں جانوں، میرا کام جانے، آپ کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ تو ابصار عالم صاحب شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھیں عمران صاحب بس چھوڑیں، دفعہ کریں، آپ ایک کام کریں نا، آپ ایک لیٹر لکھ دیں مجھے، وہ بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا جی میں نہیں لکھتا لیٹر اس کے اوپر۔ میں نے صاف کہا، میں نے کہا جی میں آپ چیئرمین پیمرا ہوں گے لیکن میں لیٹر نہیں لکھتا اس کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے آپ کو بس ایسے ہی سمجھیں، بس ویسے ہی بھیج دیا۔ تو یہ اتنا مجبور ہو گئے تھے اپنی نوکری کے ہاتھوں کہ ایک عورت کے کہنے کے اوپر، یہ اس کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ جو کہتی تھی یہ وہ کرتے تھے چیئرمین پیمرا بن کے۔ تو آپ نے اپنے دور میں غلامی کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اب صحافی نہیں ہوں، اس کو ریکارڈ کے اوپر رکھ لے، میں آئندہ صحافت نہیں کروں گا، لیکن پھر آپ دوبارہ صحافت میں آ گئے۔ اب آپ کو اگر کوئی بیروپیہ کہتا ہے تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو گولی لگی تھی نا، تو جن کے اوپر آپ نے الزام لگایا نا کہ انہوں نے آپ کو گولی ماری، آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا تھا، تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے تھے اور انہیں کہا تھا کہ ثبوت مانگو، اس کو کہاں گولی لگی ہے، ثبوت مانگو، اس کو بولو ثابت کرے کہ اس کو گولی لگی ہے، یہ ڈرامے کرتا ہے۔ لیکن ہم سب نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ نہیں، ابصار عالم کو گولی لگی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ جو بندہ جس نے گولی چلائی ہے یہ پکڑا جانا چاہیے۔ ہم ساروں نے ابصار عالم صاحب آپ کی طرح ثبوت نہیں مانگے تھے، حالانکہ میں وہاں کھڑا ہو کے نہیں دیکھ رہا تھا جب آپ کو گولی لگی تھی، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو گولی لگی ہے، آج آپ مظلوم ہیں۔ اور ابصار عالم صاحب آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے جہاں لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ دیکھ رہے تھے گولی چل رہی تھی، آپ نے کہا نیچے بیٹھ جاؤ۔ نیچے آپ ربڑ کی گولی کے لیے آپ نیچے نہیں بیٹھ رہے تھے، آنسو گیس کا شل تو وہاں تک آ ہی نہیں رہا تھا، نہ آنسو گیس آ رہی تھی، آپ ریئل بلٹ چل رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نیچے بیٹھ رہے تھے۔ لیکن ابصار عالم صاحب آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں گولی چلی نہیں، گولی لگی نہیں، بندہ دکھائیں، آپ مان ہی نہیں رہے۔ حالانکہ آپ کو جب گولی لگی تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، صرف ہم نے آپ کی زبان پہ کہ آپ مظلوم ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے گولی لگی، ہم آپ کے ساتھ سارے کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی آپ حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے تو انسان کو فرعون نہیں بننا چاہیے، انسان کو اتنا ظالم نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ لوگ کل جب لوگوں کو فون کر کے کہتے تھے نا کہ ابصار عالم کو ذلیل کرو اور پوچھو کہ اس کو گولی لگی یا نہیں لگی، تو ہم نے تو ان کی بات نہیں مانی، لیکن آج آپ ان کی بات مان رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جب آپ کو گولی لگی تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن جب آج پاکستانیوں کو گولی لگی تو آپ نے ان کی بات مانی اور آپ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔